کہتے ہیں بتائیں تو صحیح، وہ ہیڈ کوچ وغیرہ نے آ کے کہا کیا تھا 10 اوورز کے بعد جب واٹر بریک ہوئی کہ جہاں سے ہمیں 50 کرنے چاہیے تو ہم 20 پہ رک گئے. سو ایوری بڈی، سم بڈی اینڈ ایوری بڈی از ریسپانسبل. اس سے ہم بات کریں گے کہ کیا ہم چھوڑ دیں کرکٹ دیکھنا، بیکاز اب تو دل حوصلہ نہیں ہمارا پڑتا دیکھنے کو. ہمیں جوائن کیا ہوا ڈاکٹر نعمان نیاز نے، اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اور 15 کتابیں اب تک کرکٹ پہ لکھ چکے ہیں اور ایک انٹرسٹنگ کتاب اب لکھ رہے ہیں. یہ راشد لطیف صاحب کی بایوگرافی لکھ رہے ہیں اور وہ جلد آئے گی اور اس میں بہت ہی تہلکہ آمیز قسم کی باتیں ہیں. تو راشد لطیف صاحب کئی باتیں تو آپ کو پتا ہے خود بھی میڈیا پہ کہتے رہتے ہیں، تو شاید بہت سے پردے اٹھیں گے اس کتاب میں. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر چیف سلیکٹر ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے، ہمسیلف فارمر ٹیسٹ کرکٹر. آپ دونوں کا بہت شکریہ. نعمان آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ ہوا کیا اور کیا کیپٹن از ٹو بی بلیمڈ؟ اسٹریٹجی نہیں تھی، ہمارے پلیئرز ہی رہ گئے ہیں، ہم سائیکولوجیکلی ہار گئے انڈیا سے کہ اوکے مالک بھائی، انڈیا سے آپ نا ایک تو بڑا مسکنسٹرو کیا جا رہا ہے. آپ کبھی بھی آئی سی سی ٹورنامنٹ میں ان سے نہیں جیتے. ایک عجیب سی بات. کیوں؟ یہ 1992 سے آپ شروع ہوئے، جو ورلڈ کپ جیتے بھی تھے اس میں انڈیا سے ہارے تھے. 96 میں کوارٹر فائنل ہارے تھے. اس کے بعد 99 میں جیتے تھے، وہ تو چیمپئنز ٹرافی جیتے تھے نا. بٹ میجورٹی آف دا ٹائم انڈیا جو ہے آئی سی سی ٹورنامنٹس میں ہماری درگت لگاتا رہا. لیکن اب کیا ہوا ہے، وہ جو سوریہ کمار میں آپ نے ریفر کیا ہے وہ ٹھیک کیا آپ نے، کیونکہ اب پاکستان کی کرکٹ انڈیا کے ٹرمز میں نہیں، انڈیا تو بہت اونچی ٹیم ہے. آپ لوگ ویسے انٹرنیشنل کرکٹ میں یو اے کے خلاف 85 پہ 6 تھے، ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. آپ ارریلیونٹ ہو گئے. کیوں؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. ہاکی والا کام کیا، آسٹرو ٹرف ہم نے پرپوز کی، خود نہیں لگائی، نیدرلینڈ میں 500 لگ گئی. اب ماڈرن کرکٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے، آپ کانکریٹ کا اسٹرکچر بنا دیا 18 بلین کا، لیکن جو آپ کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ آپ نے کی نہیں. یعنی بایو میکینکس ہے، کنیزیولوجی ہے، میڈیکل پینلز ہیں، سپرا فٹنس ہے، اپنا یہ انجری پریونشن. آپ نے مجھے ایک بار ان کے پرفارمنس سینٹر کی پکچر دکھائی تھی، وہ لگتا تھا اسٹار ٹریک میں سے کوئی چیز نکلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، انڈیا کی تو وہ اسٹرکچرڈ پروسیس ڈریون ٹیم ہے، میرٹ پہ سلیکٹ ہوتی ہے. آپ نے سونے پہ سہاگا کیا ہے. ایک تو آپ کے لڑکوں کا اسکل سیل نہیں، فرسٹ کلاس کرکٹ آپ نے ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے، آپ T20s پہ زیادہ فوکس تھے کیونکہ بہت آسان ہے اور T20 اٹریکٹ بہت کرتی ہے. بہت سارے ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان صرف T20 کھیلے. اس میں انڈر دا ٹیبل اکنامکس بھی ہے اور ڈیلز بھی ہیں. سو اب آپ نے ویسٹ انڈیز کو بھی ابھی ریسنٹلی آپ نے کہا تھا ون ڈے نہ کھیلو یار، T20 کھیلو، نہ کہ نہیں تو وہ آپ کھیلیں. آپ کے پلیئرز جو ہیں ان کا ایک تو اسکل سیٹ نہیں ہے. پھر یہ جو لڑکے آپ لے کے گئے ہیں، آپ نے بہت زیادتی کی. بابر اعظم، یو ول بی شاک ٹو نو، اس کا اسٹرائک ریٹ 131 اور اس کا لاسٹ 10 T20 انٹرنیشنل میں 133. اور آپ نے ایک کیپٹن سلیکٹ کیا جس کا T20 میں 80 کا اسٹرائک ریٹ تھا، اب 111 کا ہوا ہے. اس ایشیا کپ میں 82 کا ہے. ارریلیونٹ ٹو T20 کرکٹ اینڈ ہی از یور کیپٹن. دو کو، رضوان کو اور بابر کو اس پاس سے ہٹایا تھا کہ جن کا اسٹرائک ریٹ نہیں ٹھیک، سلو ہے. اگر اسٹرائک ریٹ ٹھیک نہیں تھا تو کل جو کانٹرڈکشن سامنے آئی، جو حسن نواز ہے، ہز انٹرنیشنل T20 اسٹرائک ریٹ از 158، اس کو نہیں لایا، اینڈ 143 اس کو ڈراپ کر دیا. پہلے اس کو جنریشن ٹیلنٹ کہہ رہے تھے. اس کے بعد جو محمد حارث جو بیٹھا ہی رہ گیا، جس کو بیٹنگ نہیں دی، جو ابھی آپ باسط کا اسکیپٹسزم بتا رہے تھے، اس کا اسٹرائک ریٹ 137 ہے. شاہین افریدی کا پچھلے 2 میچز میں ایز اے پنچ ہٹر، حسین پہلے اچھا بڑا لڑکا لیکن غلط جگہ لائے، تو کل شاہین کو دوسروں کو کیوں نہیں لائے اوپر، ہارڈ ہٹرز کو؟ دس از دا کوشچن وی وانٹ ٹو آسک. اس کے آگے بھی ایک چیز ہے، آپ حیرت میں چلے جائیں گے کہ 91 ان 10 اوورز اینڈ دین 17 گیندوں پہ 17 رنز اور 24 گیندوں پہ 23 رنز. اور آپ نے 10ویں اوور سے اینڈ آف دا 16th اوور کوئی چوکا نہیں لگایا، 37 رنز کیے. یہ تو لاسٹ میں آ کے آپ نے 4 اوور میں 50 کر کے 170، 220 کا پچ تھا، سٹارٹ بھی وہی تھا. تو اب آپ کو کمال یہ دیکھیں مالک بھائی کہ بولنگ میں آپ نے رانا کو کھلایا، تو کیوں کھلایا؟ نیا گیند کراتے. آپ نے ابرار سے اور سائم سے جو پارٹ ٹائم، یہ کیپٹنسی کی اور ٹیم مینجمنٹ کا پرابلم ہے، کمپلیٹ کیوس ہے. یہ تو مجھے کوئی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی نظر آتی ہے، ناٹ اونلی فیلئر. دس از اے ویری اسٹرانگ ورڈ، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی آتے ہیں. ہارون رشید صاحب کو بھی ذرا شامل کریں. السلام علیکم ہارون بھائی. وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے، آپ تو چیف سلیکٹر بھی رہے ہیں، باقی تو چھوڑ دیں ابھی کیپٹنسی کے فلاز، جو مینجمنٹ ہے اس کے بھی فلاز. یہ جو ٹیم سلیکٹ ہوئی بھی ہے، اس کو 100 میں سے کتنے نمبر آپ دیتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا جو ڈاکٹر نعمان نیاز نے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین کی، میں نے تو اس کو بہت فیس کیا ہے. خود پی سی بی میں رہتے ہوئے اباؤٹ 10-12 سال میں پی سی بی میں رہا ہوں. یہ ساری چیزوں کو میں دیکھتا رہا ہوں. جب میں چیف سلیکٹر بنا
تو جب میں نے پول بنانا شروع کیا تو آپ کے پاس 25 سے 30 کھلاڑی تھے جن کے ارد گرد آپ نے گھومنا تھا, اور وہی کھلاڑی اب تک چلتے چلے آ رہے ہیں. میں نے 2018 میں چھوڑ دیا تھا. وہی 25 کھلاڑی آپ کو کبھی ٹیم میں نظر آئیں گے, کبھی وہ ڈراپ ہو جائیں گے. خوشدل شاہ ڈراپ ہو کے واپس آئیں گے, حسین طلعت ڈراپ ہو کے واپس آئیں گے. کوئی نیا لڑکا پاکستان میں جو پائپ لائن ہے وہ تو بنی بھی نہیں ہے, نہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو میرے اپنے نزدیک تو یہ جو سلیکشن تھی, ابھی آپ پھر دیکھیں نا واپس باتیں شروع ہو گئی ہیں نا کہ بابر کو اور رضوان کو واپس لے کر آئے. سو یہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جیسے یہ ڈیبیکل ہوگا, اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو پاکستان جب بھی کسی ورلڈ کپ میں یا بڑے ایونٹ میں گرتا ہے اس کے بعد ایک کمیٹی بنتی ہے, وہ کمیٹی ریفارمز بناتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ چینج کر دیں, یہ چینج کر دیں. فرسٹ کلاس کا پورا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. کبھی ڈپارٹمنٹس اور ایسوسیشن مل کے کھیلتے تھے, کبھی کہتے ہیں ان کو الگ کر دیں, کبھی یہ کر دیں. ہم ایک ہی جگہ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی فارورڈ تھنکنگ نہیں ہے. جیسے کہ ڈاکٹر نعمان نے کہا کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, ہم وہیں کھڑے ہیں. آج بھی ہمارے پاس وہی 3 یا 4 ٹیسٹ کرکٹ کے گراؤنڈز ہیں. انڈیا میں 50 گراؤنڈز ہیں جس میں انٹرنیشنل میچز ہو سکتے ہیں. سو ہم نے تو بہت ساری ایسی چیزیں. اس کے بعد فریکوینٹ چینجز, آپ دیکھیں کہ آپ کے بورڈ میں کبھی بھی کوئی شخص 2 سے 3 سال سے زیادہ نہیں رہا. گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, آپ کا بورڈ چینج ہو جاتا ہے, آپ کی ٹیم ہارتی ہے, آپ کی کوچنگ سٹاف چینج ہو جاتا ہے, آپ کا کپتان چینج ہو جاتا ہے. آپ ایسے کپتان کو بنا دیتے ہیں جس کی T20 میں جگہ ہی نہیں بنتی. ناٹ ان دا پاکستان ٹیم, ایک اسٹیٹ ٹیم میں بھی اس کی جگہ نہیں بنتی. سو یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم جو مجھے نظر آتا ہے, جو اس وقت بھی میں ان کو کہتا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کیمپس پہ چلے گئے ہیں, ہم تو اکیڈمیز میں چلے گئے ہیں. اکیڈمیز میں اور کیمپس میں نیٹ پریکٹس ہوتی ہے. آپ کو کمپیٹیٹو انوائرمنٹ کہیں بھی نہیں ہوتے. آپ کرکٹ سیکھیں گے, آپ بولنگ سیکھیں گے, آپ بیٹنگ سیکھیں گے جب آپ کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں کھیل رہے ہوں گے. آپ نیٹس پہ نہیں سیکھیں گے. اب میں جتنی مرضی ہٹیں مار لوں, مجھے کیا پتا کہ میری جو نیٹ پہ میں کھیل رہا ہوں, میں تو بڑے اچھے شاٹ مار رہا ہوں, بالر 18 قدم سے بالنگ کر رہا ہے, آپ کی سلپ لگ رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں چوکا ہو گیا. سو یہ وہ جو فالس پیٹرنس ہے نا, اس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہو رہی ہیں. لیکن یہ تو دیکھیں, آپ کا یہ پروگرام جو ہے نا, 1 گھنٹے کا پروگرام یا آدھے گھنٹے کا پروگرام اس پاکستان کی جو پرابلمز ہیں کرکٹ کی, اس کو نہیں سالو کر سکتا ہے. یہ بہت ہی بڑی پرابلمز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں ارون بھائی, اگر اس وقت ہم بات کریں ہمیں امیجیٹ کیا کرنا ہے, واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے ساتھ امیجیٹ کیا کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت تو جو آپ کے پاس پول آف پلیئرز ہے نا, دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت انڈیا کی انڈر 19 کی ٹیم آسٹریلیا یا کسی اور ٹیم کے ساتھ انگیج ہے کہ آپ نے اپنے جونیئر جو لیول کے اوپر اے ٹیمز کے اوپر, میں نے سب سے پہلے آگے ان کو یہی کہا تھا کہ مجھے اے ٹیم کے ٹور چاہیے, مجھے انڈر 19 کے ٹور چاہیے. دیکھیں آپ کے یہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے نا, وہ اتنی روٹن جگہوں کے اوپر ہے کہ آپ کے وہاں پر فاسٹ بالر 2 اوور کرنے کے بعد سارا اسپنر بالنگ کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کے یہاں پلیئرز ڈیولپ ہونے کے لیے آپ کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. تو اس لیے جتنے زیادہ باہر کے ٹورز جونیئر ٹیم کے ہوں گے, دیکھیں 3 ٹیئرز میں ہوگا. اب یہ لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم. شارٹ ٹرم میں آپ کے پاس جو اویلیبل پول ہے اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. میڈیم ٹرم میں جو آپ کے پاس پاکستان شاہین یا پاکستان اے ٹیم ہے وہ, اور لانگ ٹرم میں آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ کرنے کے فرسٹ کلاس کرکٹ, کلب کرکٹ. جب تک اس کا ریوائول نہیں ہوگا, میں جب انڈر 19 کھیلا تھا 200 کلب کرکٹ کے میچز کھیل کے میں انڈر 19 کھیلا تھا. یہاں تو 2 میچ کھیل کے T20 کے پاکستان کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں آپ. سو یہ بہت بڑا یہاں تو جو پی ایس ایل کے اندر 50 کرنے ایک دفعہ وہ کرکٹ ٹیم میں آ جاتا ہے. 2 سے 3 میچ کھیل کے وہ پاکستان کی ٹیم میں سلیکٹ ہو جاتا ہے. ہمیں 5 سال لگے تھے پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے. سو میرے اپنے نزدیک بہت آسان کر دیا ہم نے T20 کو یارڈ اسٹک بنا دیا. یہ باسط علی کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ حلوہ کھا رہے ہیں سارے بیٹھ کے, اس لیے ان کو قدر نہیں. میں نعمان کو اس بات پہ لے لوں. یہ جو ہارون بھائی نے بات کی, یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں. آسٹریلیا میں ہو رہا ہے, انڈیا میں ہو رہا ہے, لائک, اور وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. تو یہاں ہو کیوں نہیں رہا, مطلب کہ وائی؟ اس میں رمیز آئے تھے, وہ بھی کرکٹر کے تھے. آئی تھاٹ کہ ان کے زمانے میں یہ چیزیں ہو جانی چاہیے, انہوں نے کچھ چیزیں کی بھی تھیں. ہو کیوں نہیں رہا؟ دیکھیں ایک تو جو ہارون بھائی نے ہائی لائٹ کیا, میں مطلب ہمیں ایک ہی جملہ بتاتے ہیں, میں 3 جملے بار بار سنتا ہوں ایز اے لے مین. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, آپ ایکسپرٹ ہیں, اس لیے آپ واضح کریں. پہلے ہوتا تھا ہم نے 20 رنز کم کیے, اب جملہ ہو گیا ہم نے 15 رنز کم کیے. وہی 20-15 رنز کو ہم روتے رہتے ہیں. دوسرا, ینگ ٹیم ہے, اس کو ذرا آپ صبر کریں. ہاؤ ٹرو از دس؟ ایبسولوٹلی فالس. ابھی ہارون بھائی نے جو بولا بالکل ٹھیک بولا. اس کرنٹ ٹیم میں سوائے ایک حسن نواز ہے, ایک لڑکا سفیان مقیم, جس کو آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھلائے بغیر
آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے، وہ پروڈیجسلی ٹیلنٹڈ، لیکن وہ ابھی انٹرنیشنل کرکٹ میں اس طرح امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکے گا جب تک وہ جا کے فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلے گا. باقی یہ سارے 2017 2018 2016 2019 کے لڑکے ہیں. سو ایک تو یہ جھوٹ بولا گیا کہ ہم نئی ٹیم لے کے جا رہے ہیں، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے ماڈرن کرکٹ کھیلنی ہے. انفارچونیٹلی یہ لڑکے سلاگرز ہیں. پاور ہٹنگ سائنٹیفک ہو گئی ہوئی ہے. آرنی کلاسن سائنٹیفک پاور ہٹنگ کرتا ہے، ابھیشیک شرما لانگ اگر ہینڈل یوز کرتا ہے سائنٹیفک کرتا ہے. ان کی کور اسٹرانگ ہے، ان کے لیور پراپر چلتے ہیں. آپ کی 9 انڈیویجلائز آپٹیمائز ٹریننگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو جتنے ہم یہ گورے بھی لاتے ہیں کوچز دوسرے، یہ ان کو یہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں کہ یار یہ ٹیکنیکلی ایسے ہے، یہ ایڈوانٹیجز. مالک بھائی اب ٹیکنیک والا پارٹ جو ہے نا وہ بہت کم رہ گیا ہے. اب میں نے کہا پروسیس ڈریون ہے. اب آپ کے میچ اپس ہوتے ہیں، اب آپ کو بایو میکینکلی دیکھا جاتا ہے، آپ کی کور فٹنس کتنی ہے، سپرا فٹنس کتنی ہے. آپ کو اب یہ گلین فلپس کو وہ وکٹ کیپر تھا، انہوں نے پوائنٹ پہ ایک سپرا اسپیشلسٹ فیلڈر بنا کے اس کی کور وہ 77 kg کا ہے اور وہ 5 فٹ 11 انچ ہے. 160 kg روزانہ صبح اٹھاتا ہے کیونکہ اب بیک اسٹرانگ کی ہے، لوور بیک، تاکہ ہوا میں ڈائنامک بیلنس اس کا رہے. اب یہاں تک بات پہنچ گئی، ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے. یہ ہارون بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ گراؤنڈ میں ٹوئے ہوتے ہیں جہاں پہ اینکل ٹوسٹ ہو جاتا ہے، آپ وہ ریپ اپ کرتے ہیں کہ بس ختم ہو جائے، کیونکہ ICC کی مینڈیٹڈ ہے کہ آپ کا عام گراؤنڈ میں تو وہ کوئی گر کے سلائیڈ نہیں کرتا، چھل جائے گا پورا. سو دیز آر دا ریزنز. اچھا اب کرنا کیوں نہیں ہے، وہ ہارون بھائی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھ گئے. آپ کے ہوٹل مینجمنٹ ایکسپرٹ جو ہے نا، وہ جو ڈگری ہے اس کے پاس، وہ آپ کا ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہے. جو آپ کا لائر تھا وہ 4 سال آپ کا چیف ایگزیکٹو رہا، اب وہ PSL کو ہیڈ کر رہا ہے. آپ کے پاس 3 بیوروکریٹس ہیں، جو 2 DCs ہیں جو کہ میجر اسپیشلائز، کوئی ڈومیسٹک کرکٹ چلا رہا ہے، کوئی COO ہے. تو اب ماڈرن کرکٹ جو ہے وہاں پہ کٹ فار رول لوگ چاہیے. چیئرمین نے خود کہا ایک انٹرویو میں کہ مجھے کرکٹ کا نہیں پتا لیکن میں نے بڑے اچھے ایڈوائزرز رکھے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوائزرز نالائق ہیں سارے PCB کے. نالائق کیا ہے، ارریلیونٹ ہے. نالائکی تو دور کی بات ہے، دے ہیو نو کلو. ابھی آئی کین واؤچ کہ یہ جو ابھی 2 کیسز ہوئے ہیں ICC کے، جو ہم نے اپنی اسٹرینتھ ان کو دے دی، ورنہ ہم ICC کو لٹا دیتے سوریہ کمار پہ. ساری ایل ایڈوائز تھی اور کلوزز ہی نہیں پتا تھے، اور 18 سے 36 گھنٹے میں رپورٹ کرنی تھی، رپورٹ بھی نہیں. ہارون بھائی ڈو یو ایگری جو یہ بات کر رہے ہیں نعمان کے پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور جو ہمارا اس وقت مینجمنٹ سیٹ اپ ہے اس میں ٹیکنیکل پروفیشنل ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ یہ تمام چیزوں کو پروفیشنل طریقے پہ ڈیولپ کریں. کیونکہ انڈیا میں بھی تو دیکھیں نا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، انڈیا میں بھی امیت شاہ کا بیٹا ہی بنایا نا انہوں نے، اجے شاہ، وہ کوئی کرکٹر تو نہیں تھا. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو یہ چیزیں ہیں نا، دیکھیں ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ٹیم کا مینیجر ہوتا ہے نا، اس کو سارے رولز کے متعلق پتا ہونا چاہیے. ICC کی ایک بلو بک ہوتی ہے، اس بلو بک میں تمام کوڈز ہیں، جس میں اینٹی کرپشن بھی ہے، اینٹی ڈوپنگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ کلوتھنگ کی اکوپمنٹ کے بھی اس میں کوڈز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیولز ہیں. دے آر 4 لیولز آف جو کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوتی ہے، جس کو بھی ڈاکٹر نعمان ریفر کر رہا ہے، وہ لیول 1 اور لیول 2 کوڈ آف کنڈکٹ کا ہے. اس میں جو ICC کی جو بلو بک ہے اس کے مطابق سوریہ کمار یادو پہ فورن پروٹیسٹ لاج ہونا چاہیے تھا جسٹ آفٹر دا گیم، کیونکہ وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بیچ میں لے کے آیا جو کہ کمپلیٹلی باہر ہے. کہیں بھی کوئی کیپٹن جو ہے وہ پولیٹیکل سلسلہ یا کوئی بھی جو بندہ جو ٹیم کا مینجمنٹ کا حصہ ہے وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا آن پری میچ یا پوسٹ میچ کا پریزنٹیشن. سو سب سے پہلے تو وہیں فلا ہوا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی اس رول کے مطابق ہینڈ شیک کو تو چھوڑ دیں، اس میں کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ کے آگے ہاتھ ملا دے اور یہ کر دے وہ کر دے. سو اس لیے آپ کو جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا مینیجر صرف ٹائی لگا کے سوٹ پہن کے وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو شاید ڈاکٹر نعمان کو یاد ہوگا کہ ہم نیوزی لینڈ میں ایک ٹیسٹ میچ ہار چلے تھے، میں اس ٹیم کا مینیجر تھا، میں ان کو بتا رہا تھا کہ آدھا گھنٹہ آپ 1 گھنٹہ لے سکتے تھے اگر آپ کو میچ کا ریزلٹ ان سائٹ نظر آتا ہے. اگلے دن بارش کی فورکاسٹ تھی، نہ آپ کے کیپٹن کو پتا تھا، نہ آپ کے کوچ کو پتا تھا، نہ آپ کے وائس کیپٹن کو پتا تھا. کیپٹن اینڈ وائس کیپٹن کو بیٹنگ ان سائٹ، اور اس کے بعد کوچ کو باہر بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو 1 گھنٹے کا میسج بھیجو کہ 1 گھنٹہ لے لیں، 25 رن رہ گئے، کل پوری بارش ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کرنی تھی، جیسے ہم نے اگلے دن آ کے رنز پورے کیے تو بارش شروع ہو گئی اور پورے دن بارش ہوتی تھی. سو یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا دیکھیں ایک بڑا ہارش ہوگا، ڈاکٹر بھی اس کو شاید میرا خیال ہے پتہ نہیں اس کو اگری کرے یا نہ کرے. دیکھیں میں ہوں کرکٹر، ٹھیک ہے نا، میرے ساتھی سارے کلیگ اس سے بیٹھے ہوئے میڈیا کو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں.
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کرکٹر کو یہ نہیں ریئلائز کرتا کہ جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ ایز اے بیٹسمین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹسمین ہے، وہ ایز اے بولر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ بولر ہے. جب وہ کرکٹ چھوڑتا ہے تو 20 سال یا 15 سال کرکٹ کھیل کے وہ ایز اے کرکٹر ریٹائر ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے فوراً ٹاپ پوسٹ دے دو، مجھے آپ ہیڈ کوچ بنا دو، مجھے آپ ڈائریکٹر اکیڈمی بنا دو، مجھے آپ ڈائریکٹر کرکٹ بنا دو. سو آپ مجھے بتائیں، مینجمنٹ از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. آپ کیسے ایک کرکٹ کھیلتے کھیلتے آپ ایڈمنسٹریٹر نہیں بن سکتے؟ آپ دیکھیں نا جنہوں نے پرابلمس کی، 5 مینٹورز آن اے ویری ہائی سیلری، کیا کیا ہے انہوں نے؟ ریزلٹس کہاں ہیں؟ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. آپ کے یہ کوچز 15-20 سال سے میں مدثر کو کہتا رہ گیا کہ یار ان کی ایویلویشن کرو. یہ 15-20 سالوں سے یہ اگر یہ کوچنگ کر رہے ہیں تو کوئی پلیئر پروڈیوس کیوں نہیں کیا؟ ان سے پوچھو تو صحیح ریزنز کیا ہیں. لیول 1 کورس کر لینا، 2 کر لینا، 4 ان کے یہ کورسز ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم سرٹیفائڈ اینڈ کوالیفائڈ کورسز ہیں. یہ تو پوری کی پوری ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے، ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. انٹل اور انلیس یہ نہیں کریں گے تو میرے اپنے نزدیک کرکٹ آپ کو نیچے جائے گی. مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. میں اس کے بعد سوال آپ دونوں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں بیکاز ابھی میں آپ کو ایک شاٹ بھی دکھاؤں گا جس میں حارث روف صاحب نے جب وکٹ کل گرائی، ہی بولڈ ویری ویل، تو انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ جہاز گرنے کا انڈیا کا، کیا ہم اب جو نیکسٹ میچ ہے اگر ہم فائنل میں جاتے ہیں انڈیا کے خلاف، کیا ہم میچ دیکھیں یا نہ دیکھیں، یا میکسیمم ہم بھی اپنے ہاتھ میں ایک جہاز پکڑ لیں کہ اسی پہ غصہ نکالیں گے جب ہم اگر خدا نہ خواستہ وہی ہوا جو اب ہو رہا ہے تو کم از کم پھر ہم بھی جہاز سے اپنا غصہ نکالیں گے، وہیں پہ ہم جیتے ہوئے. اس پہ آگے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ایک بار پھر خوش آمدید. نعمان، سنڈے کو میچ دیکھیں نہ دیکھیں یار، اب غم، اب دل پھٹتا ہے. آپ بہت جلدی فائنل پہ پہنچ گئے ہیں. جو سری لنکا کی ٹیم ہے اور جو بنگلہ دیش کی، وہ بہت زیادہ پروسیس ڈریون اور کلینکل کرکٹ کھیل رہے ہیں. اگر تو آپ نے ایسی ہوائی کپتانی چلیں گے، ہمارے 2 تکے لگ جاتے ہیں اور ہم واپس. ویسے تو انڈیا آئے اس لیے تھا کہ انڈیا پاکستان کے میچز ہوں منیمم 2 ہوں، تبھی 2 ایکسٹرا ٹیمیں بھی ڈال دی گئی تھیں، عمان کی اور ہانگ کانگ چائنا کی، کہ پاکستان پہلے راؤنڈ میں باہر نہ ہو جائے. کیونکہ براڈ کاسٹرز جو سارے ہیں میڈیا ہاؤسز، دے وانٹڈ کہ 2 میچ ہو منیمم. وہ تو ہو گئے. اگر تیسرا ہو گیا، کبھی آج تک ہوا نہیں کسی. کل ہم نے دیکھا ہے وہ اسٹیٹس آ رہے تھے کہ کوئی 13% پاکستانی تھے اسٹیڈیم میں، 87% انڈینس تھے، بیکاز ان کو پتا تھا ہم نے جیتنا ہے. ہم امیڈیٹ کیا ہم سائیکولوجیکلی دب گئے؟ سائیکولوجیکلی بھائی مجھے بتائیں، سیلف بلیف کب آتا ہے؟ جب آپ میں اسکل سیٹ ہو، جب امتحان کی تیاری ہو. جب نہیں ہوگی، جب آپ کل 171 تو کر گئے نا، کچھ بھی نہیں تھا. 220 کی وکٹ، وہ بھی انڈیا کی وجہ سے. انڈیا نے 5 کیچ ڈراپ کیے. بالکل صحیح، 5 کیچ ڈراپ کیے انہوں نے، 5 کیچز انہوں نے ڈراپ کیے. ورنہ تو انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آپ 200 کر لیں، ہم نے نہیں کیا. ہم نے نہیں چاہیے. اور جس قسم کی آپ نے کل بولنگ اور کیپٹنسی کی ہے، محمد نواز کو آپ کے کوچ نے ہفتہ پہلے کہا ہے ہی از دا بیسٹ اسپنر، سلو بال وائٹ بالر، اور کل اوور ہی نہیں کروایا، اس کو پروٹیکٹ کیا. ابرار کو سائن پارٹ ٹائم بولر ہے، سائن سے 4 اوور جتنا اسکور پڑ رہا ہے بھائی، 4 بھی چھوڑے، 7 اوور میں 4. اور مالک صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، میں یہ کہوں کہ وہ پتہ کیوں نہیں کرائی اس کو؟ کیونکہ 2 کھبے بیٹنگ بیٹسمین تھے، وہ بیٹنگ کر رہے تھے. جسٹ امیجن، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ کھبے کو لیفٹ آرم اسپنر بولنگ نہیں کر سکتا. کین یو بلیو دس؟ سر یہ بتائیں، ہمارے ایگزسٹنگ لاٹ میں آپ دونوں سے ایک سوال ہے. میں آج ہمارے ARY پہ ایک پروگرام چل رہا تھا، انہوں نے ایک ینگ سی لڑکی تھی، اس کا انٹرویو لیا ہوا تھا دبئی میں، تو اس نے کہا کہ جی ہمیں ایک اگریسو کیپٹن چاہیے سب کچھ. یہ جو ایگزسٹنگ لاٹ ہے، لیٹس پلے ود دا کلے وی ہیو. ہارون بھائی آپ دونوں سے سوال ہے. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ڈو وی ہیو این اگریسو انف پرسن ان دس لاٹ؟ اگریسونیس کیا ہے سر؟ ایک وننگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا. پہلے دیکھیں مائنڈ سیٹ وہ یہ ہے کہ آپ جب T20 کا میچ کھیلنے گئے، ہم نے پچ کو ریڈ کر رہے ہیں. جب ہم نے پچ کو ریڈ کیا، کل والی پچ سب سے بہتر بیٹنگ پچ تھی اور آپ نے اس میں حسن نواز کو ڈراپ کر دیا. یہ سب سے بڑا بلنڈر تو مجھے یہاں نظر آیا کہ آپ نے پچ کو ہی صحیح ریڈ نہیں کیا. کل پہلی پچ ایسی تھی، آپ دیکھیں بیٹ پہ بال آ رہا تھا، پاکستان 171 کر گیا نا. اس سے پہلے میچ میں وہ دیکھیں گے آپ تو بال پھنس رہا تھا، سوئنگ ہو رہا تھا، سیم ہو رہا تھا. کل اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوئی. بمراہ کو آپ نے 40 سے زیادہ رنز کر. کیا امیجیٹ سیم کوشچن میں نعمان سے لے لوں پھر آپ کے پاس. کیا امیجیٹ سولوشن یہ ہے؟ پلیئرس کو تو ٹائم لگتے ہوئے ڈیولپ ہوتا ہے نا، لیکن مینجمنٹ یہ چیزیں آپ فوری چینج کر سکتے ہیں. کیا پہلا سٹیپ پاکستان کی کرکٹ میں بحالی سے پہلے ذلت کم کرنے کا ہے؟
جو ایگزسٹنگ مینجمنٹ یہ سیٹ اپ یہ فوری چینج ہونا چاہیے, ایکسپرٹس آنے چاہیے. پھر ایکسپرٹس کہاں سے آئیں گے؟ ایکسپرٹ دیکھیں بات سنیں, آپ کوچز فورن لے آتے ہیں, ہیویلی پیڈ کوچز. یو ڈونٹ نیڈ دیٹ. یو نیڈ ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹرین دا ٹرینرز, جو کہ بایو میکینسٹ بھی آئیں گے, کنیزولوجسٹ بھی آئیں گے, نیوٹریشنسٹ بھی آئیں گے, ڈاکٹرز بھی آئیں گے, مشینز آئیں گی. منڈے تگڑے کرو پروفیشنل کرو. اور یہ ٹیئر کرکٹ سے شروع ہوں گے. ہارون بھائی انڈر 19 میں رہتے تھے, میرا خیال ہے 13 سپر سٹار تو مجھے پتا ہے جو انہوں نے ہینڈ پک کر کے دیے تھے. انڈر 19 سے 13 سپر. آخری 2 منٹ ہیں, میں آپ کو 30 سیکنڈز آپ کو امیڈیٹلی ہمیں کیا کرنا ہے, پھر میں ہارون صاحب لانگ ٹرم اینڈ یو ہیو ٹو بی پیشنٹ اینڈ بلیو. اور آپ کرکٹ بورڈ کو ٹھیک کریں, جس کو یہ نہیں پتا وہ سیمی گورنمنٹ ہے, کارپوریٹ ہے, یہاں کیا ہے. تو ارون بھائی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگلا سال 1.5 سال ہم بس میچ دیکھیں نا اور بس دعائیں کریں؟ جی بالکل. دیکھیں آپ کا ورلڈ کپ اراؤنڈ دا کارنر ہے, اور آپ کی نئی ٹیم کھیل رہی ہوگی ورلڈ کپ میں, تو اس سے اندازہ لگا لیں, دیکھ لیں. اور بابر واپس آیا ہوگا. دس از دا فیلئر کہ آپ نے نکالا کیوں, اور اگر لانا تھا. بابر صاحب کہیں گے مجھے کیوں نکالا, so that's unfortunate. لیکن ان کیس یہ بھی ڈراسٹک اسٹیپ ہے, بیکاز کوئی بھی اپنی مینجمنٹ کی ناکامی نہیں مانتا. محسن نقوی صاحب تو نہیں مانیں گے, تو پھر ہم ایک ان کا تو دیکھیں, ان کو تو میں اس لیے بلیم نہیں, وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کرکٹ کے بارے میں کچھ پتا نہیں. ان کے ایڈوائزر نے ان کو مروا دیا نا. آپ مجھے یہ بتائیں مینٹورز کا کانسیپٹ کون لے کے آیا؟ فور دیٹ میٹر سر میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا, میں نہیں بلیو کرتا کہ بادشاہ اچھا ہے, وزیر نالائق ہے, بادشاہ ہی اپوائنٹ کرتا ہے, ایڈوائزر انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں نا. آپ نے ان کو بلائنڈ فیتھ کیا نا. مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ میں انہوں نے پہلی میٹنگ کی تھی نا, اس میں گیا تھا, میں نے کہا نقوی صاحب یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے میں جو ہے آپ نے سارے کرکٹرز کو بلایا ہوا ہے, یہ آپ کے کرکٹ کو سالو کر دیں گے, اٹ از ناٹ پاسبل, کیونکہ پرابلم اتنی زیادہ ہیں, آپ کو ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا. انہوں نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے. تو سنڈے کو نعمان وی آر آن اے ونگ اینڈ اے پریئر. یس آف کورس. اور ایک آدھا کوئی انڈیویجل بریلینس ہو گئی, لیکن وہ بھی بہت مشکل لگتی ہے انڈیا کے ساتھ, وہ اتنی فارمیڈیبل ٹیم ہے. اور ایک لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جتنا ایکس کرکٹرز نے یہ جو 90s کے تھے, جتنا انہوں نے پاکستان کرکٹ کو ڈیمیج کیا کوئی نہیں کر سکتا. وہ ایک دن مینٹور بن جاتے ہیں, اگلے دن ہیڈ کوچ بن جاتے ہیں, پھر ایڈوائزر بن جاتے ہیں, پھر چیئرمین آف سلیکٹر بن جاتے ہیں. چلیں وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. نعمان آپ کا بہت شکریہ, ارون بھائی آپ کا بہت شکریہ. راج بھائی آپ نے باتیں سن لی, بات وہی ہے, پورے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اینڈ انلیس یہاں پہ بڑے فیصلے نہ ہوئے تو پھر ہم چھوٹے طریقے سے کھیلتے رہیں گے, پھر دعاؤں پہ کام چلے گا انشاءاللہ. اگرچہ چنانچہ اس طرح ٹیمز بنتی نہیں ہیں, اس طرح صرف امیدیں ٹوٹتی ہیں, دل ٹوٹتے ہیں. لیٹس ہوپ سم بگ ڈیسیژنز آر ٹیکن. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے کچھ اور باتیں کریں گے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جو سعودی عربیہ اور پاکستان کا اسٹریٹجک اگریمنٹ ہوا ہے, اس کی بازگشت ابھی تک چل رہی ہے. کل بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ 6-7 جو بڑے اسلامک ممالک ہیں ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس مل رہے ہیں. پاکستان ہوگا اس میں, سعودی عربیہ, ٹرکی, قطر, UAE, یونائیٹڈ عرب ایمریٹس, انڈونیشیا اور ایجپٹ. شاید ماضی میں اس ٹیبل پہ ہمیں جگہ نہ ملتی, یہ بہت ہیوی ویٹس کی ٹیبل ہے, لیکن جو ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے اس کا ثمرات اب سامنے نظر آ رہے ہیں. وی آر ٹیکن ایز ونرز, ایز اے سیریس, جس کو کہتے ہیں نا پولیٹیکل اینڈ ملٹری پلیئر ان دا ریجن, اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم وہاں چل رہے ہیں. یروشلم پوسٹ بڑا ہی ایک بین اخبار ہے اسرائیل کا, جب یہ معاہدہ ہوا تو اس نے لکھا کہ یہ معاہدہ بھارت اور اسرائیل کے لیے اسٹریٹجک دھچکے پیدا کرے گا. اسی قسم کی بات رائٹرز نے بھی خبر کی, اور اس نے کہا کہ جی رائٹرز کے مطابق تو جو غزہ میں جنگ سے پہلے بڑی خلیجی ریاستوں نے امریکہ سے اور اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی. آپ کو یاد ہے ابراہیم اکارڈز بھی ہوا 2020 میں, اور اس وقت جب UAE نے سائن کیا تو UAE کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم اس لیے سائن کر رہے ہیں کہ یہ فلسطین کی ریاست قائم ہونے کی راہ ہموار کرے گا. انٹرسٹنگلی یہ جب 20 ستمبر کو سارے دوحہ میں مل رہے تھے پیر کے دن, تو 20 ستمبر کو ہی انہوں نے 15 ستمبر کو یہ ہوا تھا 2020 میں ایگریمنٹ سائن. سو ایگزیکٹلی 5 ایئرز لیٹر ہم کسی اور زبان کی بات کر رہے تھے, اور سب کا خیال تھا کہ شاید ابراہیم اکارڈ سے نکلنے کی بات کریں گے, بحرین, UAE اور دوسرے, بٹ ابھی تک وہ تو نہیں ہوا. لیکن اب اس کا مطلب کیا بن رہا ہے, کیا اس کی ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں, نہیں آئی, کہ ابھی ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, اس پہ بات کریں گے. اور دوسرا سیلاب جو آپ کے سامنے تباہی ہیں وہ تو پنجاب میں سے تو گزر گیا, لیکن تباہی تو بہت لمبی, اب اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. سندھ کے اندر بھی حالات
کچھ اتنے برے نہیں ہیں جتنے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اللہ کا کچھ کرم ہو رہا نظر آ رہا ہے, لیکن ہوگا کیا آگے. یہ دو بڑے امپورٹنٹ ہیں سبجیکٹس, اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مصدق ملک نے, فیڈرل منسٹر فار کلائمیٹ چینج. السلام علیکم. صدیق صاحب, پہلے تو ذرا سعودی عربیہ کی بات کریں, بیکاز یو ور دیئر پارٹ آف ڈیلیگیشن. یہ ہمیں بتائیں, یہ جو اگریمنٹ ابھی اناؤنس ہوا ہے ہمارا, یہ ابھی براڈ سٹروک میں طے ہو گیا کہ اگر حملہ ہوا تو دونوں پہ حملہ تصور ہوگا, یا یہ فائنل اس کا فائن پرنٹ بھی طے ہو گیا سارا؟ دیکھیں, ایک طرح سے تو یہ براڈ ہے مگر کمپریہنسو ہے. اس میں بہت سے عوامل ہیں. اس میں ٹیکنالوجی شیئرنگ, ڈیفنس شیئرنگ, جوائنٹ ایکسرسائزز, انٹیلیجنس شیئرنگ, ایک دوسرے کی افواج کو مضبوط کرنا, ایک دوسرے کے دفاع کو مضبوط کرنا, یعنی وہ تمام چیزیں جو پری ایمپٹیو ہوتی ہیں, جو ضروری نہیں کہ جنگ ہو جائے تو کی جاتی ہیں. ایک تو بہت بڑا فوکس ان چیزوں پہ ہوگا تاکہ دفاعی طور پہ دونوں ملک جو ہیں وہ مضبوط ہوتے چلے جائیں. دوسری جو ایلیمنٹ ہے وہ جیسا کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے, تو آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ کسی نے تو چھوڑا نہیں ہے ابراہیمک ایکارڈ. تو جب ابراہیمک ایکارڈ نہیں چھوڑا ہے تو کسی ایک ملک کے خلاف تو یہ دفاعی معاہدہ نہیں ہے. یہ تو ایک اوور آرچنگ ہے کہ کوئی بھی ملک, جس طرح نیٹو کا معاہدہ ہے, ایک دفاعی معاہدہ ہے. وہاں پہ جب آپ لوگ باتیں کر رہے تھے تو ہاں, تو ہم تو کیا سرائیاں کر رہے ہیں, لیکن کیا وہاں پہ ڈسکس ہوا کہ یہ ایک بگننگ ہو سکتی ہے کہ اسلامک نیٹو سٹائل الائنس کی, کہ اور لوگ بھی جوائن کریں گے اس میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہے, کیونکہ یہ ہمارا جو معاہدہ ہے یہ کافی دیر سے چل رہا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس تو, کیونکہ آپ تو ہمیشہ اندر کی خبر رکھتے ہیں, تو آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے پے چیک سے اوپر تھا, یہ ہمارے پے چیک سے اوپر ہو رہا تھا. نہیں, یہ کافی دیر سے ہمارا معاہدہ چل رہا تھا, اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بات جو ٹیسٹ تھی, امپلیسٹ تھی, وہ ایکسپلیسٹ ہو گئی ہے. اگر آپ گلی محلے میں نکل جائیں, پاکستان کی کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, اور آپ کسی بھی نوجوان, پہلے نا ون وے اسٹریٹ تھی نا, ہم سعودی عربیہ کی پروٹیکشن کی بات کرتے تھے, ہمارے ابھی بھی ہمیشہ ٹروپس بھی رہے ہیں, ٹریننگ بھی رہے ہیں, لیکن وہ تو ہم مسجد نبوی بھی ہے, خانہ کعبہ بھی ہے, تو ہمارا تو بڑا ایموشنل اینگل تھا. جی ہاں, تو ہم تو کرتے تھے. یعنی ہمارے ہاں کسی بچے سے بھی پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ اگر ہماری مساجد جو ہیں, خانہ خدا پہ یا مسجد نبوی پہ حملہ ہو تو ہم خون اپنا بہا دیں گے. لیکن میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, بیکاز ایک اسٹرکچرڈ اگریمنٹ ہو گیا, سو ناؤ دے آر آلسو, جو امپلیسٹ چیز ہے وہ ایکسپلیسٹ. دیکھیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم پہ جب بھی کوئی زندگی میں کڑا وقت آیا, چاہے وہ کسی یعنی فائنینشیل ہو, کچھ سچویشن سے ہو, ہماری فارن پالیسی کے حوالے سے ہو, ہماری اکنامک سچویشن کے حوالے سے ہو, سعودی عربیہ وہ کوئی ایسا آپ کو ایک وقت نہیں ملے گا. میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں صدیق, وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا لینگویج آف دی اگریمنٹ, وہ تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن اصل آپ کو جس پر ملتی ہے, بیکاز جب آپ میٹنگ سے بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت باتیں ہوتی ہیں جو پارٹ آف دا کانٹریکٹ نہیں ہوتی. وہاں پہ کہیں ورڈ وار کا نہیں ہے استعمال ہوا, ورڈ ہوا ہے ایگریشن کا استعمال. اب ایگریشن بڑا ویگ ایریا ہے کہ اگر یمن ایگریشن کرتا ہے تو کیا ہم اس میں انوالو ہوں گے؟ افغانستان سے ساری ایگریشن پاکستان میں ہو رہی ہے, اور ٹی ٹی پی ہے, وہ ساری ان کا ایک پراکسی ہے, سب کچھ ہے, انڈیا کے ثبوت بھی ہیں ہمارے پاس. اب یہ جو افغان ایگریشن ہوتی ہے پاکستان, پرائم منسٹر نے یہ بیان بھی دے دیا افغانستان گورنمنٹ کو کہ آپ طے کر لیں, چوز کر لیں ٹی ٹی پی اور پاکستان. اس براڈ اسٹروک بات یہاں تک آ گئی بھی ہے. اس پہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی؟ کیا اس معاملے میں وہ بیہائنڈ دا سین سعودی عربیہ اپنا انفلوئنس استعمال کرے گا طالبان کی حد تک, یا وہ اس سے آگے بھی جائے گا آپ کے ساتھ؟ دیکھیے, جہاں پہ انفلوئنس کی ضرورت ہے وہاں پہ انفلوئنس استعمال ہوگا. ابھی ہماری باقاعدہ کوئی جنگ تو ہو نہیں رہی ہے افغانستان سے, تو ہمارے پاس ساتھ جو انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاملات ہیں, یا کوئی ٹریننگ, یا کوئی ایسے آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنے جو دفاعی اخراجات ہیں وہ کتنے بڑھائے ہیں اور کتنی ٹیکنالوجیز لی ہیں. تو کوئی ٹیکنالوجی اگر استعمال کرنی ہے, یا کوئی انٹیلیجنس استعمال کرنی ہے, یا سعودی عربیہ کا انفلوئنس استعمال کرنا ہے, یا کوئی میڈیشن کروانی ہے, تو میرے خیال میں وہ تمام چیزیں, تمام عوامل جو اس انویلپ کو مکمل کرتے ہیں, وہ تمام عوامل جو ہیں بروئے کار لائے جائیں گے. ان میٹنگز میں کبھی انڈیا پاکستان ایشوز ڈسکس ہوئے جتنی میٹنگز آپ کی وہاں چل رہی تھی؟ نہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں, کسی ایک ملک کا نام نہیں لیا گیا. اور جو آپ ایگریشن بھی کہہ رہے ہیں نا, دیکھیے ایگریشن اس وجہ سے استعمال کی جاتی ہے کہ اگینسٹ ایگریشن آپ دفاعی سچویشن میں ہوتے ہیں. وار تو آپ بھی ویج کر سکتے ہیں,
یہ ڈیفینسو ایگریمنٹ ہے، یعنی یہ اسی طرح کا ایگریمنٹ ہے کہ اگر کسی ملک پہ اس کی زبان یہ ہے کہ اگر کسی پہ حملہ کیا جائے، یعنی اگر ہم پہ حملہ ہو یا سعودی عربیہ پہ حملہ ہو تو اس کے دفاع کے اندر ہم یمن پہ آپ کو یاد ہے تب یہ نئے آئے تھے پاور میں محمد بن سلمان، تو انہوں نے فوجیں مانگی تھیں، ہم نے تب انکار کر دیا، تو اس وقت آرمی چیف نے کہا کہ ہم یمن میں نہیں جائیں گے سب کچھ. سو دیٹ تھنگ از ویری مچ الائیو. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اب ہم یمن میں انوالو ہو سکتے ہیں اس ایگریمنٹ کے تحت؟ دیکھیے میں نے آپ نے جو پہلے اگزامپل دی ہے یہ اس کا جواب اسی میں ہے، یعنی نوعیت کیا ہے اس وقت، آپ کو کس چیز کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو آپ کو جس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی اس طرح کی سپورٹ میرے خیال میں اب جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس میں ہمیں وہ تمام سپورٹس دینی چاہیے اور دینی پڑیں گی، چاہے وہ ٹریننگ کے حوالے سے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ فوج ڈپلوائے کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ اپنے جہاز اڑا کے لے جائیں. آپ کو بعض مرتبہ ہم کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کی جو جنگیں ہیں جس طرح وہ انگریزی میں سب لوگ کہتے ہیں وی آر اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی، تو اف وی آر بیٹل ہارڈنڈ دین وی آر وے اہیڈ آف دا ریسٹ آف دا ورلڈ، جیسا کہ بھارت کو بڑی واز ان اینی وے اکنامک ڈسکشنز لنک تھیں، بیکاز جب آپ انڈین میڈیا دیکھتے ہیں نا تو تاثر وہ یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو کرائے پہ چلے گئے ہیں ادھر، آپ دیکھیں انہوں نے دبا کے مال پکڑنا ہے سعودی سے اور کہنا ٹھیک ہے یار ہم لڑیں گے، حالانکہ ہم پہلے بھی لڑتے تھے مال کے بغیر بھی لڑتے تھے، لیکن وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ کوئٹ پرو کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے، جذباتی لوگ ہیں، یہ مکہ مدینہ کے اوپر تو ویسے ہی مر جاتے ہیں، جا کے لڑ مر جائیں گے. اب ان کی یہ ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، تو ٹھیک ہے ہم کریں گے. کسی لیول پہ واز دیر اینی کوئٹ پرو کو کہ دس ایگریمنٹ کمز وتھ سم گارنٹیڈ اکنامک سپورٹ؟ نہیں، بالکل نہیں جی، بالکل نہیں. اور اس ایگریمنٹ سے کہیں پہلے جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ولی عہد جو ہیں ہز رائل ہائنس، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان کے لیے پہلے ایک مرتبہ $10 بلین پھر $5 بلین. تو یہ تمام اعلانات جو تھے یہ کسی جنگی معاہدے کا حصہ تو نہیں تھے. اسی طرح ہمارا جو معاہدہ ہے وہ کسی اکنامک فریم ورک کا محتاج نہیں ہے. ولی عہد نے ڈانٹ بھی تو پلائی تھی نا کہ خالی آپ لوگ 2-3 صفحے کی سمریز بھیج دیتے ہیں، پراپر پروجیکٹس بھیجا کریں جو میکنزیز آف دا ورلڈ اینالائز کر کے کریں، اس لیے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہے تھے نا. نہیں خیر وہ تو آپ ایک سخت لفظ آپ اکثر استعمال کرتے ہیں تو آپ نے دوبارہ کر دیا، لیکن کوئی بات نہیں. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں نا، ہم نے اپنی کنسلٹنگ جو اسٹرینتھ ہے، بینچ اسٹرینتھ کو بڑھایا ہے، کنسلٹنگ اسٹرینتھ کو بڑھایا ہے. پرائم منسٹر نے جتنی اکنامک وزارتیں تھیں ان سب کو فری ہینڈ دیا ہے کہ وہ ٹیکنیکل لوگوں کو لے کر آئیں، اور وہ اسی لیے کہ ہماری جو اپنی کیپیسٹی ہے، ایبزارپٹیو کیپیسٹی ہے، ایسے پروجیکٹس یا پروگرام، ہمارا کیپیسٹی ایشو تو ہے پاکستان. جی بالکل. تو اس کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے بڑی مستعدی کے ساتھ تمام وزارتیں جو ہیں آگے بڑھ رہی ہیں. بلکہ وزیر اعظم تو اب اکاؤنٹ بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھائی تمہیں اجازت دی تھی تم نے کیا کی ہے، تاکہ وہ لنک کر سکیں کہ بھائی یہ جو کاغذ اب تم دے رہے ہو اب تو کوئی جواز نہیں ہے. آپ نے بھی کہا کہ چل رہی تھی بات 2-3 سال سے ہم کر رہے تھے، سارا کام ہو رہا تھا سعودی عربیہ پاکستان کے درمیان میں. فائنینشیل ٹائمز نے بھی لکھا کہ جی 2 سال سے تھا. پھر انہوں نے اپنی سٹوری میں کوٹ کیا کسی ڈیفنس سینئر آدمی کو سعودی کو کہ ہم نے امریکنوں کو نہیں بتایا تھا اس سے پہلے، وی ڈڈ ناٹ انفارم دیم. ساری دنیا پہ اتنی چونک کیوں گئی ہے اچانک؟ ہاؤ کڈ اٹ بی سچ اے ویل کیپٹ سیکرٹ کہ 2 سال سے پتہ ہی نہیں لگا کسی کو؟ نہیں میرا خیال اگر یہ اب ٹریگر نہیں ہوا، میرا خیال ہے جب آپ کوئی دفاعی معاہدہ، فار ایگزامپل نیٹو کے اوپر نہیں لوگ چونکتے، آپ چونکتے ہیں. آپ نے کبھی پروگرام کیا نیٹو پہ کہ پرتگال پہ اگر کسی نے حملہ کر دیا تو امریکہ کیا کرے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے اندر صرف جو چیز ہے وہ اس کا نیاپن ہے کہ کیونکہ یہ اگریمنٹ حالانکہ پورا یورپ اور امریکہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک دفاعی معاہدہ کیا، اور اس دفاعی معاہدے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بہت سی جنگیں جو وہ نہیں ہوئے. وہ سارے بلانڈ ود بلو آئیز ہیں، ان پہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، براؤن ہیں، مگر بلانڈ ود بلو آئیز ایک دوسرے پہ اس معاہدے نیٹو کے معاہدے سے پہلے ایک دوسرے کو غارت کرتے ہیں. یعنی فرانسیسی، جرمن انگلستان. خیال وائی ڈو یو تھنک کہ یہ براڈن نہیں ہوگا اسلامک نیٹو کی لائن؟ مجھے نہیں معلوم جی، لیکن اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں چل رہی، وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی.
بات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. تینوں معاملات, ایک تو کسی ملک کا ذکر نہیں کیا گیا, جو یہاں پہ اکثر لوگ مجھے بار بار ایک ہی سوال پوچھتے ہیں, کسی ملک کا ذکر نہیں کیا گیا. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی ایک نیرو ڈیفینیشن ہوگی اگر ہم ایک ہی لینس سے دیکھیں کہ یہ بھارت کے خلاف ہے. ارے نہیں بھائی, کوئی بھی ملک اگر پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو اس کے اسی طرح ہمیں دو ہی ملکوں کی فکر ہے نا, ہمیں ڈائریکٹ بھارت کی فکر ہے, انڈائریکٹ افغانستان کی, اس لیے ہماری تو بات اسی کانٹیکسٹ میں. مگر ان کی بھی دیکھیں نا, ابھی آپ نے کئی ممالک کا ذکر کر دیا, آپ نے یمن کا ذکر کر دیا, آپ نے زیر لب ابتدائیے میں اسرائیل کا ذکر کر دیا. سوال یہ نہیں ہے کہ کون سا ملک ہے, سوال یہ ہے کہ آپ نے کس طرح استحکام دینا ہے اور دفاع کو مستحکم کرنا ہے, اور کیسے آپ نے ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے. ون تھنگ از کلیئر, کوئی فائنینشیل اس کا بات نہیں ہوئی. وہ تو پہلے سے دیکھیے, اگر یہ نقطۂ نظر دیکھا جائے تو ہمارے بگننگ آف اسلامک نیٹو نہیں کیا گیا. نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیے دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو کچھ بھی سکتا ہے, لیکن کوئی اس طرح کا فریم ورک ابھی ہمارے ساتھ. چلیں اب آ جاتے ہیں آپ کے ذرا کلائمیٹ کی طرف. جی, یہ ہمیں بتائیں, یہ جو اب سارے سیلاب گزر گئے ہیں, اب تو تباہی ہے, اب ایویلیویشنز ہو رہی ہیں, سب کچھ. دو امپورٹنٹ سوال ہے. آپ لوگوں نے اناؤنس کیا کلائمیٹ ایمرجنسی, جی, اس کا مطلب ہے کیا ہے کلائمیٹ ایمرجنسی میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یعنی جیسے وزیر اعظم واپس آتے ہیں, 15 دن مان لیں, 15 دن اور میں ہم وزیر اعظم کو ایک پورا منصوبہ دے رہے ہیں جس چیز کے لیے اس کو ایمرجنسی کہا جا رہا ہے. اس منصوبے کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر اگلے سال اسی طرح کا سیلاب آتا ہے تو کیا ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, یعنی اس دفعہ جو تباہی ہوئی ہے کیا اس سے 20-30% کم تباہی کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اب یہ تمام اقدامات ہیں جو نارمل فریم ورک میں آہستہ آہستہ, جس طرح آپ کو پتا ہے ہماری سرکار چلتی ہے, اس سپیڈ کے اوپر کریں گے تو 300 دن ہے, یعنی 300 دن میں آج سے 300 دن آپ گنیں تو اگلی مانسون آ جائے گی. تو آپ کو وار فوٹنگ کے اوپر وہ کم از کم وہ چیزیں 20 چیزیں جن کا 50 یا 60% امپیکٹ ہے, ان کے پروگرام بھی بنانے ہیں, ترتیب دینے, اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. تو وہ جو پورا فریم ورک ہے جس کے اندر ان کو وار فوٹنگ کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے, اور 6 مہینے کوئی کنسلٹنٹ رکھ کے یا 8 مہینے کنسلٹنٹ رکھ کے نہیں بنانا ہے, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں واپس آؤں تو 15 دن 10 دن کے اندر مجھے پلان دیں. آپ کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر اکرام الحق ہے, ویری نوٹڈ اکانومسٹ, ارشد عباسی ہیں, اگین اے ویری اسٹیبلش واٹر ایکسپرٹس. انہوں نے بار بار آرٹیکلز لکھے اور انہوں نے ایک الزام سب سے بڑا یہ لگایا کہ جو فیڈرل فلڈ کمیشن ہے اس نے آج تک واٹر میپنگ نہیں کی کہ فلڈ ایریاز کیا ہیں, سب کچھ. اب لوگ سارے کہتے ہیں دیکھیں جی وہ ایکسکیوز می, سیلاب کے راستوں میں سوسائٹیز بن گئیں جناب, راستے بن گئے, سڑکیں بن گئی. ہم بھی وہ دیکھ رہے ہیں اب سکھر والی اپنی موٹر وے بھی, وہ بھی 5 جگہ سے ٹوٹ گئی, اب کہہ رہے ہیں شاید 13 جگہ سے ہوگی. کلیئرلی اس پہ بھی ڈیزائننگ فلاز ہیں. سوئی گیس کے جو پائپس ہیں بڑے بڑے وہ بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں, پرابلمز ہر طرف ہو رہی ہیں. ہم نے بلایا ہوا تھا فیڈرل فلڈ کمیشن کے چیئرمین کو, وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہم نے بنا کے دی ہوئی ہیں 2015 سے, فلڈ میپس اینڈ ایوری تھنگ. باقی جس سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں دیا. آپ ذرا سن لیں گے انہوں نے کیا کہا. یہ جو آپ کا فلڈ پلان والا ڈاکیومنٹ ہے صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بنایا ہوا ہے, یہ آپ کی ویب سائٹ پہ تو نہیں ہے سر؟ ہماری ویب سائٹ پہ ڈیلی ایک تو ڈسچارجز آتے ہیں ویب سائٹ پہ. بالکل ہماری ویب سائٹ آپ ہمیں وہ کل بھجوا سکتے ہیں کہ یہ ہماری رپورٹ ہے پوری فلڈ پلان کی. جی بالکل, ہم نے میپنگ کی, ہم نے 2015 میں بنوائی تھی, وہی آپ کو دوں گا. اور نیسپاک اور ڈچ کنسلٹنٹ کے مل کے بنی ہوئی ہے پوری فلڈ پلان میپس. ہم نے ہارڈ کاپیز بھی اور سافٹ بھی تمام صوبوں کو دی. نیسپاک نے کئی سیشن کیے, ٹریننگ دی, اور اس پہ پنجاب نے تو کافی کام کیا ہوا ہے اس سے آگے بڑھ کے. آپ نے دیکھا ڈاکٹر اکرام الحق بھی تھے اس پہ, وہ بار بار سر ایسے مار رہے تھے. کیا آپ لوگوں کے پاس یہ فلڈ میپنگ اور یہ تمام چیزوں کی یہ ڈاکومنٹیشن, وہ کہتے ہیں ہم نے پرنٹڈ بھی تھی, آئی ہے کلائمیٹ منسٹری کے پاس؟ جی دیکھیں, پہلے یہ انفارمیشن جو تھی اسٹیٹک شکل میں تھی, یعنی کسی نے رپورٹ, کسی نے ایک اسٹڈی کر دی اور وہ رپورٹ آ گئی. اب اس وقت جو انہوں نے ویسے ابھی تک ہمیں وہ ڈاکومنٹس بھیجے نہیں ہیں, اگلے دن آنے تھے. اس بات کو بھی 10 دن ہو گئے شاید, ابھی تک آئے نہیں. تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی رپورٹ بن جائے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ہی از انسسٹنگ کہ ہم نے 2015 میں بھی بنا کے دی تھی, اور پنجاب نے بڑا کام کیا. پنجاب تو سارا ڈوبا ہوا ہے, یہاں پہ وہ پاک ویو بھی ڈوب گیا, یہاں پہ روڈا بھی ڈوب گیا. اگر کام ہوا ہوتا تو پھر یہ ڈوبتے نا. جی
تو میں دو علیحدہ سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، ایک تو سب سے اہم چیز جو سیلاب میں یا کسی بھی خدائی آفت میں ہے، اگر 100 ایئر فلڈ آ جاتا ہے، جو آپ مان لیں اسی طرح جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، تو آپ اس پہ قدرت کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن قدرت کے راستے سے ہٹ سکتے ہیں. اس وجہ سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ٹائمنگ ہے. سب سے اہم جو آپ نے چیز کرنی ہے وہ ٹیمپورلی اپنے آپ کو اس آفت سے 15 20 50 دن یا 6 مہینے سال آگے رکھنا ہے، تاکہ آپ اس کی مطابقت سے تباہی کے راستے سے ہٹ جائیں. اگر آپ کے پاس ابھی اگر میں وہی میپنگ بھی نہیں ہوئی، واٹر ویز کی نہیں ہوئی، اگر آپ اجازت دیں میں یہیں پہ جا رہا تھا. دیکھیں، ہم اب ایک ڈائنامک سسٹم جو ہے بنا چکے ہیں، اور آپ کسی دن آئیں گے تو میں آپ کو لے کے چلوں گا اور تھوڑا سا دکھاؤں گا. ابھی ہم جو اپنی پلاننگ پرائم منسٹر صاحب کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کس طرح کا سیلاب کوئی ایک چیز تو نہیں ہوتی. مانسون سے سیلاب آ جانا، یا ویسٹرن ریورز میں سیلاب آ جانا، یا سارے ایسٹرن ریورز کا ایک دم اکٹھا. اس مرتبہ کب ایسا ہوا ہے کہ تمام ایسٹرن ریورز جو ہیں وہ اکٹھے ابل پڑے؟ یہ تو بہت کم ہوتا ہے. تو یہ تمام ان کی نہ صرف میپنگ کی جا رہی بلکہ ان کا پھیلاؤ، کس قسم کے سیلاب میں کتنا پھیلاؤ ہوگا، اس کی ویژولز ریئل ٹائم کے اندر آپ کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے فیڈرل فلڈ کمیشن نے اپنا کام نہیں کیا، یہ ان کو کرنا تھا. تمام ادارے جو ہیں، اس میں NDMA بہت کام کر رہی ہے، اس میں فیڈرل فلڈ کمیشن، اس میں میٹ ڈپارٹمنٹ. اچھا، میں پٹ اٹ ویری بلنٹلی، کیا آپ کی منسٹری کے پاس فیڈرل فلڈ کمیشن کی طرف سے رپورٹس پوری میپنگ وغیرہ کی آئی ہوئی ہیں یا نہیں آئی ہوئی؟ ہمارے پاس کیونکہ اس سیلاب کے اندر تو روز ہم لوگ مل رہے تھے، تو وزارت جو پانی کی وزارت ہے اس کی طرف سے تقریباً روز فلوز آ رہے تھے کہ کتنا فلو، کیونکہ ان کے پاس کی میں بات ہی نہیں، میں تو میپنگ کی بات کر رہا ہوں. میپ تو ہمارے پاس موجود تھے، یعنی ہم ان کو جو فلڈز آ رہے تھے ان کو ویژولی روز میپ کر رہے تھے، روز ایوری ڈے، اور میپ اہیڈ آف ٹائم 2 ویکس اہیڈ آف ٹائم میپ کر رہے تھے کہ جب یہ یہاں پر پہنچے گا. اور اگر اتنے دیٹ از اے واٹر فلو میپنگ میں بات کر رہا ہوں، جو انہوں نے بنانا تھا. انہوں نے پورا ٹپوگرافی کر کے اوور دی ایئرز بتانا تھا کہ جی یہ واٹر ویز ہیں، اس کے راستے میں نہ کچھ بنے نہ کچھ، اتنی ڈائمینشنز ہوں گی. اچھا، میں اس کا جواب دے دوں ویری کوئکلی. میں 2-3 منٹ ہمارے پاس. رپورٹس جاتی ہیں باقاعدہ، کئی مرتبہ دی گئی ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر جو آپ جن چیزوں کا بات کریں، میں نے بھی کئی ٹی وی پروگرامز پہ کہا ہے کہ یہ جتنے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، ریزورٹس بنے ہوئے ہیں، میں تو جی بالکل مجھے یقین ہے کہ جس طرح کی تباہی اب آتی ہے، ہم جو آپ کی واٹر فلو جہاں سے چاہیے گزرنا، اس کے راستے میں جو سوسائٹیز وغیرہ قائم ہے، چاہے وہ پلاٹ بکے میں تو ایزی ہے کرنا، جہاں پہ بنی ہوئی ہیں، کیا ان سوسائٹیز کو وہاں سے ختم کیا جائے گا؟ اور اگر کیا جائے گا تو لوگوں کی کمپنسیشن کون دے گا؟ جی، دو چیزیں ہوں گی. دیکھیں، ایک تو وہ چیز ہے کہ آپ کی جو پانی کے راستے میں چیزیں حائل ہیں انہیں تو ہٹانا ہوگا نا. لیکن اگر کہیں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ 50 ایئر فلڈ کے اندر افیکٹ ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ کو ریٹروفٹ کرنا ہوگا. دونوں آپشنز آپ کے پاس ہیں. تو ہر جگہ پہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ زیادہ کاسٹ افیکٹو کیا ہے، اس چیز کو ہٹا ہی دینا سرے سے، یا اس کی بنیاد کو اوپر لے جانا تاکہ اس کی ریٹروفٹنگ ہو سکے اور سیلاب سے متاثر. لاسٹ کوشچن، اگر ان ایریاز کے اندر سوسائٹیز آتی ہیں، جی، ان کو گورنمنٹ از کلیئر کہ ہم ان کو ہٹائیں گے؟ دیکھیں، یہ ابھی جب ہم تخمینہ کر لیں گے نقصانات کا، تو پھر ہم دیکھیں گے جو 1 in 100 ایئر فلڈ ہے، اس کے لیے تو ہم یہ پلاننگ نہیں کر سکتے، ورنہ تو سب کچھ یہ ہٹانا پڑے گا. لیکن جو ہمارے دریاؤں کا فلو ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ لوگوں نے ناجائز اجازت لے کے یا بغیر اجازت لے کے وہاں پہ آبادیاں بنا لی ہیں، وہاں پہ ہوٹل بنا لیے ہیں، بعض جگہوں پہ پانی کے پیٹ میں کاشتکاری ہو رہی ہے. اس ڈیولپر نے بیچ دی ہوئی ہے، اس کو مجھے تو نہیں پتا، میں نے خرید لی ہے. جی، پہلے اونرز کا کیا بنے گا؟ پہلے ایویلویٹ کرنا پڑے گا نا جی. پہلے جا کے دیکھیں گے کہ وہ کون سی جگہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ جس طرح کا سیلاب آیا ہے، اس طرح کے سیلاب تو روز نہیں آتے نا. آپ پہلے بھی مانسون کے سیلاب دیکھ چکے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ میرے سے بار بار پوچھتے ہیں، یار پوچھیے گا منسٹر صاحب سے، ہمیں تو نہیں پتا تھا نا کون سی پانی کے راستے میں کون سی نہیں، وہ تو ڈیولپر کو پتا تھا. اور یہ بہت بڑا مسئلہ وزیر اعظم نے، ان کو کمپنسیٹ وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں، اسپیسیفکس میرے پاس نہیں، مگر وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ نہ صرف یہ
کہ ایسی کوئی چیز بننے نہیں دیں گے. اور نہ صرف یہ کہ جو پانی کے راستے میں تباہی کو فردر ایگزاسبیٹ کرتے ہیں ان انفراسٹرکچر کو گرائیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اجازت دی کس نے. آخر کوئی اجازت لے کے بناتا ہے نا، کالونی تو ایسے نہیں بن جاتی. یہ کوئی ایک گھر تھوڑی کہ کسی نے بنا لیا، تو کسی نے اجازت دی ہوگی، اس سے پہلے انوائرمنٹل اسٹڈی ہوئی ہوگی، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو پر اب یہ جو 300 دن ہے اس میں کام ہوگا. ٹھیک مصدق بھائی، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پلیزر جی. ناظرین، میرا تو ایک ہی سوال ہے کہ ایک بات سے میں ذرا گھبرایا ہوں جو ڈاکٹر مصدق صاحب نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر 1 in 100 years ٹائپ والا فلڈ آیا تو پھر تو چلیں وہ اس پہ تو ہم ذرا رویہ اور ہوگا، اور دوسرے ہوں گے تو اس پہ سختی کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی اور یہ ڈیولپرز سڈنلی یہ نہ ہمارے پہ انکشاف ہو کہ یہ جتنی ناجائز سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں یہ ساری 1 in 100 years والے فلڈ کے راستے میں ہیں، اور یہ فریکوینٹ فلڈز میں نہیں ہیں. بیکاز اگر یہ بھی رپورٹ بن گئی تو بھائی یقین مانیں یہ سوسائٹیز بھی کوئی نہیں ہٹے گا اپنی جگہ سے، سارے اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، دس ویو اینڈ دیٹ ویو ڈوبتے بھی رہیں گے. دیکھنا چاہیں تو میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں. نہیں آپ ناؤ یو آر آن دا ریکارڈ. سو لیٹس سی کہ گورنمنٹ کتنی سیریس ہے اور اس میں کتنا ستو ہے، کتنی پولیٹیکل ول ہے، کیونکہ یہ فائنانسز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے. اس کا بلو بیک بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ کچھ پولیٹیکل انٹرسٹ ڈوب جائیں بجائے اس کے کہ پورا پاکستان ڈوب رہا ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.